اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلائے معلیٰ، وہ مقام کہ جہاں پر سید الشہداء مدفون ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کے لیے دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ اس مقام کی زیارت کے لیے آؤ۔ معصومین کی مختلف روایتیں اس مقام کی زیارت کے لیے وارد ہوئی ہیں اور بے پناہ تاکید کی گئی کہ انسان کربلا کی زیارت کے لیے آئے۔ امام معصوم کا جملہ اس انداز سے ملتا ہے کہ دیکھو، نمک اور روٹی پہ گزارا کر لینا، زیارت امام حسین کو نہ چھوڑنا۔ امام صادق کا جملہ ام سعید سے، ایک مومنہ عورت ہے، معصوم کے پاس آتی ہے اور مولا سوال کرتے ہیں کہ تو جاتی ہے مولا کی زیارت کے لیے؟ نہیں۔ اس نے کہا جاتی ہوں جب وقت ملتا ہے۔ مولا نے اس انداز سے پکارا، یہ تاکید ہے امام کی کہ ام سعید، زیارت حسین واجب ہے۔ زیارت حسین اتنی اہم ہے کہ گویا واجب کے قریب ہے، اور یہ وہ حق ہے جو خداوند متعال کا حق ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں، ختمی مرتبت کی روایت، امام صادق کی روایت، کہ امام فرماتے ہیں کہ اِنَّ زیارت الحسین حق من حقوق اللہ تعالی۔ یہ جملہ کب کہا؟ پہلے فرمایا کہ جو شخص 1000 حج کرے اور ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لیے نہ آئے، گویا اس نے خدا کے حق کو ادا نہیں کیا۔ کسی راوی نے سوال کیا، مولا خدا کے حق کو ادا نہیں کیا؟ امام فرمایا لِأَنَّ زیارت الحسین حق من حقوق اللہ تعالی، کیونکہ زیارت امام حسین خداوند متعال کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ جس نے امام حسین کی زیارت کو نہیں کیا، گویا اس نے خدا کے حق کو ادا نہیں کیا۔ کہ وہ زیارت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ حق علی الامیر یأتی علی قبر الحسین مرتین، جس کو خدا نے صاحب ثروت بنایا ہے، جس کو خدا نے مال عطا کیا ہے، سال میں 2 مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لیے آئے۔ وحق علی الغریب یأتی علی قبر الحسین مرہ واحدہ، کہ جو صاحب ثروت نہیں ہے، جس کو خدا نے نہیں دیا، لیکن جتنا دیا کوشش کرے سال میں 1 مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لیے آئے۔ یہ کم ترین حق ہے جو امام حسین کے ظاہر پر ہے۔ اور پھر یہ جملہ ارشاد ملتا ہے، یہ جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے میں تاہین کی نسبت سے۔ ہم دنیا میں مختلف بزنسز ڈھونڈتے ہیں، کاروبار ڈھونڈتے ہیں کہ پروردگار روزی کو کشادہ کرے، ہمیں امیر بنا دے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین کی زیارت کے لیے سال میں 3 مرتبہ آتا ہے، پروردگار عالم اس سے فقر و فاقے کو دور کر دیا کرتا ہے۔ یہ امام حسین کی زیارت ہے۔ فرمایا کہ جو شخص زیارت کو نہ آئے وہ ناقص دین کے ساتھ مرا ہے، ناقص ایمان کے ساتھ مرا ہے۔ کہ امام حسین کی زیارت وہ زیارت ہے کہ روز قیامت میدان محشر کے اندر قطاریں لگی ہوئی ہوں گی اور منادی ندا دے گا این زوار الحسین، کہ کہاں ہے حسین کی زیارت کرنے والے۔ ایک صف جدا ہوگی اور یہ کہے گی کہ ہم ہیں کہ جنہوں نے حسین ابن علی کی زیارت کی تھی۔ ان لوگوں کے چہروں پر نور ساطع ہوگا، پیشانی سے نور نظر آ رہا ہوگا، اور روز محشر جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے ایک جملہ کہیں گے، کاش زندگی میں 1 مرتبہ حسین ابن علی کی زیارت کر لی ہوتی، کاش 1 مرتبہ حسین کی زیارت کر لی ہوتی۔ معصوم کا جملہ ہے، جس نے امام حسین کی زیارت نہ کی وہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا، خیر کثیر سے محروم ہو گیا۔ اور پھر یہ جملہ، ہم سب جاتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، امام کی مصیبت کو یاد فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر تمہیں معلوم چل جائے کہ اس زیارت کے بدلے میں خداوند متعال نے تمہارے لیے کیا فضل رکھا ہے، کیا شرف رکھا ہے، تو تمہاری خوشی تمہارے غم سے بڑھ جائے، تمہاری خوشی تمہارے غم سے بڑھ جائے۔ یہ وہ زیارت امام حسین ہے۔ زائر زیارت کرتا ہے امام حسین کی، لیکن یہ شرف پاتا ہے کہ اس کی زیارت کے لیے بھی کوئی آتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو میرے حسین کی زیارت کرتا ہے میں اس کی زیارت کو آتا ہوں۔ سیدہ طاہرہ فرماتی ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ جب کوئی زائر امام حسین کربلائے معلیٰ پہنچتا ہے، شہزادی تشریف لاتی ہیں اور اس کے پاس کھڑے ہو کر یہ جملہ کہتی ہیں، السلام علیک یا زائر الحسین، اے حسین کی زیارت کرنے والے، فاطمہ زہرا کا سلام تجھ پر ہو، تو میرے بیٹے کی زیارت کے لیے آیا ہے، فاطمہ زہرا تیری زیارت کے لیے آئی ہے۔ اور پھر خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے، پروردگار یہ نئی زندگی شروع کر رہا ہے، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ زیارت حسین، وہ زیارت حسین، اس کا شرف یہ ہے کہ فرمایا ہر زائر امام حسین کو پروردگار، چھٹے امام فرماتے ہیں، 3 طرح کے تحفے عنایت کیا کرتا ہے۔ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا کرتا ہے، اس کی عمر کو طولانی کر دیا کرتا ہے، اس سے آفات و بلیات کو دور کر دیا کرتا ہے۔
پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے، بلکہ بار بار اور بار بار ہم سب کو لوٹ کر آنے کی توفیق عنایت فرما۔